دیکھیں جی، پاکستان اور انڈیا کے درمیان کے جو دشمنی ہے نا، یہ ہم دونوں دیشوں کو نا بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ دونوں کشمیر کو اکٹھا کر دیا انڈر دا امبریلا آف پاک اینڈ انڈیا۔ یہ دونوں کے امبریلا کے یہ انڈر میں آئیں گے اور یہ اس کا بہترین حل۔ اربوں ڈالر سال کے ادھر بھی خرچ ہوتے ہیں۔ وہ جو سیاچن کے اوپر فوجی بھائی، وہ ان کے بھی شہید ہوتے ہیں، سردی کی وجہ سے ہمارے بھی شہید ہوتے ہیں، تو کون سے ہمارے وہاں پر ٹارگٹ پڑے ہیں؟ یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور انڈیا کی دشمنی، جو کہ میرے مطابق تو دشمنی نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جس طرح پروپاگیٹ کیا گیا ہے 75 سالوں میں، نفرت کو پالا گیا ہے کہ میجورٹی کچھ پاکستان کا طبقہ یہ سمجھتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انڈیا سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس دشمنی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، یا ہمیشہ کی طرح اگلے 75 سال بھی ہم مسئلہ کشمیر کے اوپر لڑتے ہوئے ہی نظر آئیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان اور انڈیا کے درمیان کے جو دشمنی ہے نا، یہ ہم دونوں دیشوں کو نا بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے، بہت زیادہ۔ اور نو ڈاؤٹ کہ جو انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو بہت زیادہ امیر ہو چکی ہے، ان کے ریزرو، ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے، مگر ان کے اگر کہیں نا کہ عوام اتنی خوشحال ہے تو اتنی وہ عوام آج بھی کروڑوں لوگ ہیں جو کہ سڑکوں کے اوپر ان کی جو نا زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی کروڑوں لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، بہت زیادہ میڈیوکر نہیں رہا، اور وہ یعنی بدحالی جو ہے وہ عروج کے اوپر ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اپنا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھانا پڑتا ہے، اپنے جو طاقت کا توازن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اچھا، مین جو چیز ہے کہ میں ایک یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، وہ ہے کشمیر۔ اگر آج کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملات خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے، اور پاکستان اور انڈیا کی جو دوستی جو ہے وہ دونوں ملکوں کے جو ہے نا وہ مفاد میں ہے۔ تو یہ کشمیر کا مین مسئلہ ہے، یہ کشمیر کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے۔ اگر یہ مسئلہ آج حل ہو جائے تو سارے مسئلے، چھوٹے چھوٹے مسئلے، وہ خود بخود ہی حل ہو جائیں گے۔ صحیح سے، تو مسئلہ کشمیر کیسے حل ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کشمیر کا حل کرنے کے لیے تین اس کے سولوشن ہے، جس کے اندر ایک سولوشن تو ایسا ہے کہ نہ اسی اپنے پلے رہن دا، اپنے پلے کچھ رہن داں گے، نہ تواڈے پلے کچھ رہن داں گے۔ آٹونومس کشمیر، خود مختار کشمیر کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، مسئلہ تو میں جو آپ بات سنیں نا، کہ اس میں وہ تو سیدھی جنگ ہے، وہ تو سیدھی جنگ ہے، جس میں نہ ہم رہنا ہے نہ وہ رہنا ہے، تو بات تو ختم ہو گئی۔ پلے کیا آیا؟ کچھ نہیں آیا نا۔ بالکل مگر ایک ایسے میں خود مختار کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کے اندر حل جو مجھے محسوس ہوتا ہے نا، یا جو مجھے نظر آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ دونوں کشمیر کو اکٹھا کر دیا جائے۔ اچھا، دونوں کشمیر کو اکٹھا کر دیا جائے، گریٹر کشمیر بنا دیا جائے، گریٹر کشمیر بنا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں سے جو سرحد، جو بارڈر لگتا ہے نا اس کا پاکستان کا، وہ کشمیر میں جائے تو اس بارڈر تک جو کہ انڈیا تک جاتا ہے وہ سارا کشمیر گھوم سکتا ہے، ٹھیک، ٹوٹل وہاں تک پورا کشمیر گھوم سکتا ہے، اپنے والا بھی اور ان والا بھی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، وہاں سے اگر اس نے انڈیا کے اندر جانا، وہاں سے ویزا لائے اور چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر ادھر سے انڈین کوئی ہے تو وہ ادھر سے آگے سارا کشمیر گھوم سکتا ہے، اوکے۔ دونوں کا یہ پورا دونوں کے انڈر میں ہے، ٹھیک ہو گیا، دونوں کے انڈر میں ہے بھئی۔ یہ ٹوٹا جائے، یہ ٹوٹا ہے نا، یہ ٹوٹا، یہ آپ کا بھی ہے، یہ ہمارا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم دونوں مل کے رہیں گے۔ وہ بھی آئے، مگر جب اس نے انڈین نے وہ پاکستان میں آنا ہے تو پاکستان کے بارڈر سے اس کی وہ لے ویزا اور پاکستان کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایسا زبردست حل ہے، اور وسائل کی جو تقسیم ہے وہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں کہ بھی ہم نے وسائل کی جو تقسیم ہے وہ ہم نے کیسے کرنا ہے، ہمارا کیا ہوگا اور آپ کا ہوگا۔ اچھا، دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ جب وہاں پر جو گورنمنٹ ہے وہ خالص ان کی بنا دی جائے کشمیریوں کی، وہ جو کچھ ان کو دینا اتنا ان کو دے دیں کہ بھئی گورنمنٹ آپ کی ہے، آپ کے پاس اتنی پاورز ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، باقی معاملات جو ہے وہ چلتے رہیں بڑا گے۔ مسئلہ ہو جائے گا کہ فورن پالیسی کس کے ہاتھ میں رہے گی، گورننس کے معاملات میں لیجسلیشن کس طرح بنائی جائے گی، ٹھیک ہے، پھر اسمبلیوں کے اندر ممبران کی سلیکشن کیسے ہوگی، یہ تو ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ کوئی مسئلہ اس میں پیدا نہیں ہوگا، جب ان کی اپنی گورنمنٹ ہوگی نا، جب ان کے اختیارات محدود ہوں گے تو وہ اسی کے اندر رہ کے ہی سارے جو ہے نا وہ فیصلے کریں گے۔ انڈر دا امبریلا آف پاکستان ہوگا یا انڈر دا دونوں انڈر دا امبریلا آف پاک اینڈ انڈیا،
یہ دونوں کے امبریلا کے یہ انڈر میں آئیں گے اور یہ اس کا بہترین حل ہے، بہترین پیسفل اس کا حل ہے. اس میں کسی بھی قسم کی کوئی وہ جو ہے نا وہ نہ کوئی لڑائی ہے اور نہ جھگڑا، اور یہ جو دشمنی ہے نا پاکستان اور انڈیا کی، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اربوں ڈالر سال کے ادھر بھی خرچ ہوتے ہیں وہ جو سیاچن کے اوپر. اب وہاں پر کون سے ٹارگٹ پڑے ہیں بھی جو انہوں نے اچیو کرنے ہیں، جو ہم نے اچیو کرنے ہیں وہاں پر. وہ بیچارے ہمارے جو ہیں فوجی بھائی، وہ ان کے بھی شہید ہوتے ہیں سردی کی وجہ سے، ہمارے بھی شہید ہوتے ہیں. تو کون سے ہمارے وہاں پر ٹارگٹ پڑے ہیں؟ دیکھیں وہی پیسہ جو ہے وہ ہمارے یہاں پر اگر عوام کے اندر آئے تو عوام کے اوپر خوشحالی آئے گی، لوگ بھوکا نہیں سوئیں گے، ان کو خوراک، لباس، ان کو رہائش، سب کچھ ان کو ملے گا. انڈین پرائم منسٹر مودی صاحب نے، جیسا کہ ہمارا تذکرہ ہو رہا تھا، انہوں نے تو خود کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس سے بات کروں. تو وہ کس سے بات کریں پھر؟ نہیں اب دیکھیں نا امید تو نہیں ہوں گے نا امید ظاہر کسی نہ کسی تو بات بندہ کرتا ہی ہے. جب بات نکلتا ہے ظاہر ہے کہ کس سے کرے تو، مگر ظاہر ہے کہ 75 سال سے یہ ملک چل رہا ہے تو کسی نہ کسی تو بندہ بات کرتا ہی ہے. ظاہر کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہے. یہاں وزیر خارجہ بھی بنے ہیں، فارن منسٹر بھی بنے ہیں، فنانس منسٹر بھی بنے ہیں، وزیر اعظم. ان کے پاس اختیار نہیں ہے، مودی صاحب کا کہنا ہے. کن کے پاس؟ یہ جو آپ کے فورن منسٹر اور نہیں وہ بات کر کے چلے جائیں گے نا. پھر ظاہر ہے انٹرنل ہمارے اپنے جو ہیں تو وہ بات چیت کر کے تو انسان کہیں نہ کہیں پھر مطلب پہنچ جاتا ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا.